لارڈشپ، جناب نے ایف آئی اے کو ڈائریکشن فرمائی تھی کومل ایلیس ایمان کو پروڈیوس کرنے کی. اچھا، کئی ڈائریکشنز تھیں ایف آئی اے کو اوور سیورل ڈیز جن کے بارے میں نے ان سے پوچھنا ہے. آپ تشریف لائیں گے جناب؟ جی سر. آپ کو اوور دا لاسٹ فیو ڈیز کئی ڈائریکشن ایشو کی گئی سر. پہلے تو بتائیے کومل کی کیا خبر ہے؟ یہ سر ہم نے ٹیم بنائی تھی، 2 ٹیمیں بنائی ہیں. یہ ٹیم ہماری سر مختلف جگہ پہ گئی ہے سر. یہ بتائیں گے سر. ابھی تک کیا پروگریس ہے اس میں؟ ایک تو سر اس کا ہم نے بلاک کروایا سر، اس کا سی این سی بلاک کروا دیے. اس کا جو ہم نے سی ڈی آر لیا ہے وہ نومبر کے بعد 4 فون نکلے سر. اس کے 4 نومبر کے بعد کوئی اس کے آگے آئی ڈی کارڈ پہ سر، تو وہ نومبر تک ختم ہو جاتا ہے سر. نومبر کے بعد وہ چلی نہیں ہے. اب وہ اس کا واٹس ایپ چل رہا ہے سر، وہ ان سم پہ نہیں چل رہا سر. نا ان سم پہ نہیں چل رہا سر. وہاں ہم سر گئے ہیں میرپور، جو اس کا ایڈریس تھا میرپور سر گئے ہیں سر. میرپور کا سر ایڈریس سر محلے کا سر. وہاں گئے، اس کے والد ملے ہیں سر. اس کی ایج ہے 85 پلس سر، اور اس کی والدہ تقریباً اس کی 75 پلس تھی. ان کے بیان لکھے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے گھر سے چلی گئی ہے. کب گئے آپ وہاں؟ وہاں ہم گئے ہیں سر 8 کو سر. وہاں ہم نے روزنامچہ سر رپورٹ بھی لکھی ہے سر اس تھانے کی متعلقہ کی سر. اور یہاں سے بھی سر F10 بھی 2 دفعہ گئے ہیں سر، جو اس کے خاوند کا ہسبینڈ ملا تھا. پھر ہم نیول اینکرج میں گئے ہیں سر. جہاں جہاں بھی کلو مل رہا ہے ہم جا رہے ہیں. ابھی بھی ہم سر لگے ہوئے ہیں. PNL میں بھی نام ڈال دیے سر. باہر بھی نہیں گئی ہے پاکستان میں یہ سر نا. پہ ڈال دیا نام؟ ہاں جی سر. لیکن سر وہ اس کا واٹس ایپ چل رہا ہے. اس جو 4 سم ہے اس کے نمبر سے نکلی ہیں سر، اس پہ نہیں چل رہا ہے سر. وہ کس نمبر پہ چل رہا ہے؟ وہ یہی تو پتہ نہیں چل رہا سر اس میں. اور واٹس ایپ کو ہم لکھتے ہیں نا سر. ابھی بھی آج آپ نے ریکارڈ بنایا سی ڈی آر، وہ بھی بتائیں گے سر. اس میں آئی ایم ای نمبر کا پتہ ہو یا نمبر سم کا پتہ ہو تو پھر اس کی سر لوکیشن آ سکتی ہے وہاں سے سر. اب پتہ نہیں کون سا فون استعمال کر رہی ہیں سر. وہ جو آئی ڈی پہ ہے وہ یوز نہیں کر رہی سر. وہ ہم لگے ہوئے ہیں سر. ابھی بھی جو ہمیں کنیکٹ کو ملتا ہے ان کو ہم بار بار ٹچ کر رہے ہیں، ان کے عزیزوں کو ہی سر. اس کا ہسبینڈ باہر ہے سر نا. کومل کی اپنی سیفٹی کا کوشچن کھڑا ہو. جی سر وہ بھی ہے سر. تو آپ ٹھیک ہے اپنے یہ ایفرٹس کنٹینیو کیجیے. ہاں جی ہم تو سر ڈے ٹو ڈے کر رہے ہیں سر. ٹیم میں نے بنائی ہوئی سر. انہیں کہہ رہا ہوں میں سر آپ جو ہے نا جاری رکھیں سر. سیکنڈلی سر مدثر شاہ کے ایفیڈیوٹ آپ ایسے کوئی ریلیز نہیں کر سکتے کہ اگر کومل اپنے آپ کو والنٹرلی آپ کے سامنے کر دیتی ہے تو یو کین ایشور ہر سیفٹی. وہ تو سر اس میں یہ کیسے آپ کر سکتے؟ یہ میڈیا میں یا اخبار میں اشتہار ہی دینا پڑے گا سر. اور تو کوئی نہیں سر طریقہ کار نا سر. یا اس کے رشتہ داروں کو ہم کہہ سکتے ہیں، والدین کو میسج دے سکتے ہیں، یا اس کو سر اسے سسرال والے کہتے ہیں 21 سے ہمارا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے سر. وہ ہم نے چیک کیا ہے ان کا نمبر سے نا. ان کا کوئی جو نومبر تک سی ڈی آر میں کہیں نمبر نہیں آیا سر اس کا نا. ٹھیک ہے آپ دیکھیے، اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ یہ ایڈ دے دیجیے. یا اس کے والدین کو ہم سر جا کے دوبارہ بھیج کے کہتے ہیں کہ وہ پیش ہو جائے، ہم اسے سیفٹی دیتے ہیں. جیسے بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ دیکھیے. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی اپنی لائف کین بی ان ڈینجر. سر شیور سر. So you need to see if you can offer her for her security and safety. Sir. But that means she will have to become an approver. Lordship. Which makes it more complicated for her. بالکل سر. تو چلیے، اور دوسری بات کیا تھی کہ آپ نے ٹریفک ڈیٹا واٹس ایپ کا جو آپ نے مانگا تھا.
ہاں وہ تو سیلولر کمپنیز نے لے کے آنا تھا, ہاں جی وہ سلور کمپنی نے سر لے کے آنا تھا. انہوں نے لے کے آنا ہے. اور تیسری چیز میں نے آپ سر مدثر شاہ کا ایفیڈیوٹ جناب نے مانگا ہوا تھا. آپ ایک کام کیجیے نا, یو ہیو بین آئی تھنک ری واچنگ ایوری تھنگ, تو اس کے لیے آپ ایک لسٹ مجھے دے دیجیے کہ یہ ساری ڈائریکشنس تھیں اوکے لارڈ شپ. کیونکہ رسپونڈنٹس نے کمپلائی کرنی تھی, جی لارڈ شپ. وہ ان کو بھی دے دیجیے شور سر, وہ شور. لسٹ, تاکہ تھوڑا ہم وقت کر کے اگلی تاریخ کو بتا سکیں گے کس کس پہ کیا کیا پروگریس ہوئی. لارڈشپ شور, لارڈشپ. مطلب if I'm allowed to, وہ آپ نے پچھلی بار ایک کیوری پوچھی تھی about the forensics of نیک محمد, تو وہ فورینزکس میرے پاس ہیں پوری اٹیسٹڈ کاپیز. ایک تو وہ آپ نے فیکٹری ریسرچ کا جو کہا تھا 5 مہینے سے وہ ویسے ہی ہے, بٹ اس کے علاوہ جو اسکوپ کی بابت آپ نے پوچھا تھا وہ اسکوپ کا لیٹر ہے. اس اسکوپ کے لیٹر کے اندر کہیں اسپینش نمبر کا ذکر نہیں کیا گیا. انفیکٹ جو ملزم کا کیا جاتا ہے اسکوپ اور فورینزک, وہ ایک ڈفرینٹ طرز کا فورینزک ہے ایز کمپیئر ٹو جب کمپلیننٹ کا کیا گیا. چٹا صاحب یہ ایسے نہیں ہوئے گا, you'll have to explain it to me in a bit more detail. Jan Saab is in the middle of his submission. My lord. Let that flow continue, then I'll give you another chance. Sure, my lord. On specifically on this Naik Mohammed case. My because lord. this is amongst those 5 FIRs that we chose as a Yes, my sample lord. ones. بالکل. آپ نے مجھے ٹیبل بھی دینا تھا FIRs کا, where this cross linkages Of the numbers being seized? The cross linkages between different numbers are appearing. My lord. You had to prepare that table for me. My lord, I'll provide that tomorrow. Yeah, because they have made some references to Yes. those FIRs where you claiming کہ فلاں نمبر جی فلاں نے سرنڈر کیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہے. پھر یوز ہوا ہے, یا اس کی فورینزک نہیں ہوئی, یہ کہہ رہے ہیں فار انسٹنس مدعی کے فون کے فون. My lord, وہ جو فورینزک کمپلیننٹ کا یہ کہہ رہے ہوا ہے نا, اس کے اندر اسکوپ یہ ہے کہ ملزم کے نام سے جو بلاسفیمس کانٹینٹ ہے وہ ریکور کریں. دیٹ از دا اسکوپ. چلے صاحب, یہ جو FIRs کی جو کراس لنکیجز ہیں نا, یہ آپ انس صاحب کے ساتھ اور اپنے کالجز کے ساتھ مل کے مجھے ایک ٹیبولیٹڈ فارم میں دیجیے. دیکھیے, if I were to write a detailed narrative نا, جی the reader may get lost. My It lord. is a bit intricate. Understandable. Right. If I am able to put it in a tabular form, My lord. Tabulated, like, then it would be easier for the reader, بالکل. whoever reads that judgment, to connect the dots. Sure, my lord. Okay, so you have to prepare that My lord, in that form so that it can be reproduced in the judgment. We'll submit it by tomorrow, my lord. Thank اور you. پھر اس کے بعد I'll give you a chance to discuss this. Sure, my lord. جناب, My lord, in pursuance of my lord's order seeking the WhatsApp CDR from the telecom companies, my lord, I represent PTML Ufone. Sardar Saab represents Mobilink and Zong. My lord, the technical officers are also here as my lord had ordered. My lord, there's a brief report that we may be submitting, my lord, but the issue is that my lord's order was that WhatsApp CDR be submitted. My lord, as far as we have been informed, there's no WhatsApp CDR. These telecom operators do maintain CDR, but only with respect to the communications that are made on their license system, and that too for a period of 1 year. And other than that, my lord, they record the internet log sessions. let me hear from the Ji, technical they are here, my experts lord. themselves. They are here. Please introduce yourself. Noman Bagdash from GR Department, Ufone, manager. From which department? Government Relation Department, I don't want a Ufone. government relations person. Ufone. here. I want a technical person. Ufone, sir, Ufone. Manager from Ufone Department. I required technical experts from the companies to be present today, not government relations officers. They are Sir, of no use to me in this case. They may be in another case. actually, sir, I am looking call detail data and providing CDRs to different agencies. That isn't enough. I need you to understand the technical aspects of this. آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ My lord, on behalf of Zong, we have Assistant Manager IT, my lord. He will be able to assist. Assalamu alaikum, sir. لائسنس کی کلوز آپ نے پرنٹ کر کے مجھے دے دی ہے. یہ کس کام کی ہے میرے؟
Please introduce yourself. So my name is Sultan Ahmed. I'm from technical department and working on the big data solutions. So we don't have any CDR related to the WhatsApp or the any OTTs. But for GSM we have last 1 year data set. So will you explain to the court, مجھے یہ بتائیے, اردو میں بتائیے گا Sir. کہ یہ ایک واٹس ایپ کمیونیکیشن ہے, whether it is text messages or whether it is a voice call, right? وہ انیشیٹ ہوتی ہے اینڈ یوزر ڈیوائس سے, Right. right? Lands on your mobile tower, goes through your servers, Right. right? May go back all the way to Los Angeles or anywhere else, then comes back to your network, and then goes to the party. Right, sir. یہی Right. اب during its traffic through your network, اس کے فٹ پرنٹس کیا ہوں گے آپ کے نیٹ ورک میں؟ Sir, basically it's an encrypted data and we don't have any trace. سر یہ انکرپٹڈ فارم میں ہوتا ہے اور اس کو ہم اسٹور نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے ڈی پی آئی انجن یوز ہوتے ہیں جو کہ اسپیشلائز جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس رائٹس ہوتے ہیں. کیا یوز ہوتے ہیں؟ ڈی پی آئی انجنس, جو کہ ڈی پی آئی انجن, ڈیپ پیکٹ انسپیکشنس. ڈیپ پیکٹ انسپیکشن, یہ تو اس کا کنٹینٹ ہو گیا. جی سر. آپ کون ہیں جناب؟ Lordship, Mr. Rashid is foreign on behalf of Telenology. On Telenor. Yes, Lordship. جی. This is the content inspection, what was actually discussed. Yes. Right? For now, جو وائس کمیونیکیشن میں آپ اس کو سگنلنگ ڈیٹا کہیں گے, اس میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سر بیسکلی اٹس آئی پی پیکٹس ہوتے ہیں, اور بیسکلی کیونکہ یہ ہم لوگ موبائل آپریٹر یا کوئی بھی آئی ایس پی جو پاکستان, وی جسٹ پرووائڈ دا کنیکٹیوٹی پاتھ ٹو دیٹ اپلیکیشن. اس کے جو پیکٹس کے اندر کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتا ہے, سو وی ڈونٹ ہیو اے ویزیبل. میں پیکٹ ایک کنٹینٹ کی بات نہیں کر رہا, بٹ ایچ پیکٹ دیٹ انٹرز یور نیٹ ورک اینڈ ایچ پیکٹ دیٹ لیوز یور نیٹ ورک لیوز اے ڈیٹ اینڈ ٹائم اسٹیمپ ان یور نیٹ ورک. Is that correct statement? جی سر. جی سر. Correct ہے نا جی. So if I were to ask you that your network will be able to tell me if Sardar Saab and Kharal Saab had a WhatsApp telephone exchange 1 week ago, you will be able to tell that. Not specifically sir. Why is that? because device to device جو آپ کا ہینڈ سیٹ ہوتا ہے سر, وہاں سے ایک انکرپٹڈ کی جنریٹ ہوتا ہے. واٹس ایپ کا آرکیٹیکچر ایسا ہے کہ وہاں پہ ایک انکرپٹڈ کی جنریٹ ہوتا ہے, اینڈ دین دیر از اندر کی جو کہ فار اینڈ کے اوپر ہوتا ہے, جو کہ یوزر بی ہے اس کے اینڈ کے اوپر ہوتا ہے. جب یہ دونوں سنکرونائز ہوتے ہیں تب جا کے وہ ایک ہینڈ شیپ ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ ہمارے پاس صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ڈیٹا از گوئنگ, ٹھیک ہے, اس آئی پی سے اس پرٹیکولر آئی پی کے اوپر. بٹ ہوتا یہ ہے کہ اس آئی پی ہمارے اینڈ پہ بھی, کیونکہ پبلک آئی پیز جو ہوتے ہیں جو کہ وہ انٹرنیٹ یوز ہوتے ہیں, اٹس لمیٹیڈ. سو اس کے اگینسٹ ہم نے ملٹیپل یوزر لائک 4-5 ہزار یوزر کو اپنے اینڈ کے اوپر ایک پرائیویٹ آئی پی اس کو اسائن کی ہوئی تھی. سو ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم وی کین ناٹ ٹیل کہ جی وہاں پہ یہ جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی یہ کس اسپیسیفک نمبر کے لیے. یس اٹ کین بی ایٹ دا ایجنسی اینڈ لیگل انٹرسیپٹ کے اوپر دیر از اے پلیٹفارم کال آئی پی ڈی آر, دیٹس آئی پی ڈیٹیل رپورٹنگ, جس میں ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ہوتا ہے. وہ ہر ایک پیکٹ کو انسپیکٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ, بٹ وہاں پہ بھی ان کو ایز سچ کوئی نمبر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے یا کوئی کانٹینٹ نظر نہیں آ رہا ہے. وٹ دے کین ٹیل از کہ یہ دو نمبر آپس میں, مطلب یہ دو آئی پیز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو دی اینڈ دین دا سرورز میٹا کیونکہ اون کرتا ہے واٹس ایپ کو, سو دیز سرورز آر آؤٹ سائڈ پاکستان. سو ایک وی پی این ٹنل کے تھرو جو ہے سر وہ کنیکٹ ہوتی ہے میٹا کے سرور کے ساتھ. سو این آئی پی میسج, جی or let's say a text message being relayed on IP network, leaves device A, enters your network, جی and
it has headers showing its destination. جی سر You are telling me that its destination cannot be deciphered by your network? نو ناٹ بائس It cannot be. وی کی ناٹ But if when it leaves it and goes to the servers, and the servers send it back to Pakistan and assume that the party B is on your network. Suppose If- party A and party B are both on the same Yes, sir. network, right? The message will come back with the destination IP address, right? Now, if 5,000 users, as you say, are using the same destination IP address, جی سر how does it end up on the correct end user? صرف بیسکلی ہر نیٹ ورک نے جو آرکیٹیکچر ایسا ڈیفائن ہوا ہے کہ ہر جو پبلک آئی پی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے سروس پرووائڈر اینڈ کے اوپر انٹو اے پرائیویٹ آئی پی. وہ پرائیویٹ آئی پی ہر انڈیویجول یوزر کو اسائن ہوتے ہیں. Yes. سو فرام اب مجھے آپ دیٹ یہ بتائیے کہ there is a very almost a non-existent margin of error جی سر in that IP, in that one single message returning to your network and then being delivered to the correct end user device, جی سر which is identified by a SIM. No sir, it's not identified with the SIM, it is identified by the WhatsApp server, because server is the entity, WhatsApp server is the entity جو کہ راؤٹ کرتا ہے اس ٹریفک کی جتنی So بھی راؤٹنگ ہے. how does Vikina, without a SIM you cannot have a WhatsApp communication? Nowadays you can have it. Because Even without owning a SIM? yeah, you can have a business account of WhatsApp. Okay. And you don't need a phone number for that at all? No. I mean, you can for the information give, but it's not necessary. You can have a direct, like, suppose I'm Telenor or میں Telenor سے اس سے جا کے WhatsApp business Meta سے agreement کرتا ہوں and I get for the WhatsApp business کا ایک account. How would you connect to a cellular network then? Sir, because there are protocols called API, which is connected between two different applications کو وہ connect کرتی ہے. So وہ ہمیں WhatsApp ہمیں اپنے آئی پیز یا اے پی آئیز جو ہے وہ ایکسپوز کرتی ہے and then through that we get connected. So the architecture for the user and the business account is totally different. So جو یوزر کنیکٹ کرتا ہے سر اس یوزر if somebody wants even more privacy, they would use a business account. یا بٹ اس کی ان کے کچھ پیرامیٹرز ہیں واٹس ایپ کے دیٹ نیڈس ٹو بی فلفلڈ سر. Alright, کوئی بات نہیں. So you are saying that somebody can open a business account with you without even owning a telephone handset. یا He can make that business account with you on a laptop, یا right? Without a SIM. جی And اس کی پھر آپ اپنے نیٹ ورک میں آئیڈینٹیفیکیشن اس کی آئی ڈی کیسے کریٹ کر رہے ہیں؟ سر اس کے اگینسٹ ایک آئی پی جو ہے وہ کیونکہ جو جتنا بھی ڈیٹا ٹریفک ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹس ناٹ بیسڈ آن دی ایم آئی ایس ڈی این کا ایک پوائنٹ پہ ہوتا ہے بٹ ایکچولی اٹس دا مین رول آف اے آئی پی ایڈریس بیکاز دیٹ آئی پی ایڈریس آن اے پرائیویٹ لیول اینڈ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جو پبلک آئی پیز ہے سپوز ایک میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے فار یو ٹو بی ایبل ٹو ایکوریٹلی فردر روٹ ایوری تھنگ اینڈ دین ڈیلیور اٹ بیک ٹو دا اینڈ یوزر یو نیڈ ٹو ہیو سم سارٹ آف این آئی ڈی جی آف دا یوزر ہو ہیز کریٹڈ اے بزنس اکاؤنٹ. واٹ از دیٹ آئی ڈی ان یور نیٹورک؟ سر دیٹ کین بی تھرو اینی نارمل ایک نارمل ڈیٹا پیکٹ ہوگا اٹس ناٹ نیسسری نو ٹو نو دا یوزر ڈیوائس آئی ڈی وہ کیا ہوئے گی؟ سر وہ ایک ڈیوائس آئی ڈی جو ہوتی ہے نارملی اٹس این آئی پی دیٹ ہیز بین اسائنڈ بائی دی سروس پرووائڈر جو کہ وہ جو ڈیٹا پیکٹ جا رہا ہے وہ صرف آئی پی ایڈریس لے کے جا رہا ہے اور جی کوئی سر. انفارمیشن نہیں لے کے سر جا رہا. اس کے دیکھیں اس پہ ہیڈرز ہیں. دیکھیے آپ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں. Are you telling me that a data packet
only carries the IP address and doesn't carry any other metadata? सर मेटा डेटा होता है वो क्या बट क्या होता है? सर उसमें बेसिकली वो जो पे लोड होता है वो पे लोड जो होता है दैट्स वो होता है उसमें इट कैन बी वॉइस इट कैन बी एनी मीडिया और और फिर आप उसका कंटेंट की बात करें. डोंट टॉक टू मी अबाउट द कंटेंट. I am only interested in the identification, tags, metadata and other information that the packet is carrying. जी सर. Right? From देखिए मेरे I am not meant to go in such depth right now. I don't have. I will ask you this question. What you are saying is that the moment you open or allow an end user device to open an account with business account with WhatsApp, you open a tunnel for them, जी सर. and therefore your network has absolutely no clue as Yes. to who the originator and who the receiver is. जी सर. It's impossible concept. It is all right. I'll just tell you जो ठीक. आपने statement दी है ना, it is not 100% accurate. सर बेसिकली क्योंकि हम लोग तो जस्ट एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड is करते हैं not- देन देयर इज अ is- की ऑन द डिवाइस इंक्रिप्शन आप की ऑन द कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या मेटाडेटा या अदर टैग्स जो हैं वो आपके नेटवर्क पे मौजूद होते हैं. These footprints are left in your network. What is the originating IP address and in certain cases जहाँ पे डिवाइस थ्रू सिम ऑपरेट हो रही है, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन, राइट, उसकी रूटिंग इंफॉर्मेशन आपके MSC में नहीं होती, आपके नेटवर्क नॉक में नहीं होती है उसकी रूटिंग इंफॉर्मेशन. नहीं सर बेसिकली हमारा नेटवर्क नेक्स्ट हॉप के ऊपर इसको देता है जो हमारा इंटरनेट का गेटवे है. लाइक सपोज मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लेता हूँ तो व्हाट वी डू इज़ वी प्रोवाइड दी ट्रैफिक टू PTCL या कोई भी जो सर्विस ISP इंटरनेशनल ISP उसको देते हैं एंड देन वो वो इंटरनेट के ऊपर उसको लेके जाता है. भाई उससे पहले तो आप हैंड ओवर करते हैं ना. द मशीन्स नीड टू टॉक टू ईच अदर, जी. right? And when they are talking to each other, the recipient network needs to know the origin of the message, सर वो व्हाट्सएप की तरफ व्हाट्सएप के सर्वर के ऊपर जा रहा होता है. the origin and the destination, Yeah. or not, and also the final जब WhatsApp मैसेज सर्वर से वापस आता है तो again a recipient network receives that message and then needs to know the destination device. सर The बेसिकली destination device कि उसको कोई ना कोई आईडी और चाहिए होती है एक्सेप्ट अ सिंपल IP एड्रेस. सर बेसिकली होता ये है कि क्योंकि ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है इट्स ऑन द व्हाट्सएप मेटा का जो सर्वर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं. हमें वो एक प्राइवेट मतलब पब्लिक IP आता है, उस पब्लिक IP को हम ट्रांसलेट करते हैं. वो हम देखते हैं कि हमारा ये यूज़र इस वक्त नेटवर्क के ऊपर एक्टिव है कि नहीं है. उसको ट्रांसलेट करके वी हैंड ओवर टू दैट सब्सक्राइबर. थैंक यू. अब आप आगे आपको कैसे पता लगता है कि ये इस यूज़र के पास जानी है? सर को जो प्राइवेट IP जो पब्लिक IP है वो उसके अगेंस्ट उस वक्त जितनी भी प्राइवेट IP की ट्रांसलेशन हुई भी है असाइन हुए हैं वो प्राइवेट IPs वो हमारे पास होते हैं उस आपके पर्टिकुलर पास आ गए. जी सर. राइट. अब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ द मैसेज that private IP has to be unique to one device. Yes sir, that private IP Correct? yeah. So that private IP is allocated by your servers, जी सर. right? So one, it ends in your NOC, सर ठीक है, जो भी आपके सर्वर्स हैं वहाँ से the arriving message with an IP address can be only for one specific device, and that device will be identified not just by the IP address but other numbers also. ठीक है जी. So you are able to tell that this message that is
going the other way is ending up on this device? सर एक्चुअली जो फ्लो है वो इस तरह डिज़ाइन नहीं हुआ है. आई मीन हमें ये तो क्योंकि वो हमारे पास उसकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो उसको हम कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते कि क्या आईपी आप ट्रैफिक ये जा कह रहे हैं, देखिए, when you assign a private IP address, right, is it for a particular packet or is it for a longer session? सर इट डिपेंड्स ऑन द सेशन के ऊपर होता है. चलिए, anyway, I'm not going to push it any further with you because you haven't looked at it, but nor am I fully assisted by IT experts on the other side. But I refuse to accept, based on my limited knowledge for now, that it is not possible for you, for your net, maybe not in every instance, but in several instances, it is not possible for you or any investigation agency with the right tools to be able to identify the origin and the destination of these messages. If need be, and if only ISI has that LI tool, then the commission can ask them to carry out this exercise for them, because it's a matter of people's lives. Obviously not, and more guidance to what the research that I have conducted. Technology or what discloses that there is segments in which any data which is transmitted by one device to another is bifurcated, by one classified a payload data, and then by what is subsequently converted to another. The payload data is by what is classified to, which contains images, pictures, calls, texts, whatever is shared from one device to another. The concept of WhatsApp end-to-end encryption is that both the device individuals who are using it have their own unique security verification code. So for instance, take an example, if I ordered dinner, if I and Abdul Saab are having a conversation, both our WhatsApp features will have a unique security code. We do not need to be logged into any of the telecom operators' sessions. We may be connected through Wi-Fi, we may have another data providing services. His security code must, and what perhaps for example, what you see, if two phones are physically placed next to each other, one person with their verification code can easily scan and see if the green text shows that it describes that the end-to-end encryption is there. So not even if I am saying hello, my H is going to be routed through a different server, maybe Asia, and my O is going to be routed through a different server, which is going to be UDMR. It is going to be decrypted only to the extent of where Anisa. But as the saying goes, all roads lead to Rome. Sardar Sahab, they will all, that H and O and E may have been all over the world, but they will end up on Kharal Saab's device. मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, you are correct in what you are saying. The exercise in this case, what the petitioners have put before us, is of a limited scope. It is not a random exercise as to which numbers it ended up in. It was to identify whether there has been any communication between this mysterious woman, Iman, and the accused a few days before the incident or not. Like Naik Muhammad's case, where he said that the same morning she called him and said कि मैं तुम्हें नया iPhone देती हूँ और मैं तुम्हें लाहौर मिलने आती हूँ. So it is not a random exercise, it is a very specific exercise, especially when the defense has taken, when he had taken a specific defense. कि भाई पिछले 24 घंटों के अंदर ये communication हुई है कि नहीं. The second point you have made is that the communication can be had through, without the need for the mobile networks. Correct. But there are only two networks, either a mobile network or a fixed line network. There isn't a third network. Right? So, in many cases, the conversations took place on a mobile phone. Now, the investigation agency, the NCCIA, has not been able to demonstrate before me such robust investigation कि वो कहें कि जनाब हमने पिछले एक दिन की ट्रैफिक हमने फिक्स लाइन नेटवर्क्स पे भी चेक कर ली है, इस पे भी चेक कर ली है. ये नंबर इसने हमें दिया था, ये स्पेन का नंबर है. 2 नंबर है जिनके दरमियान हमने ट्रैफिक चेक करनी है, हमने कुछ सैकड़ों के दरमियान चेक नहीं करना. हमने कोशिश की, हमने इन 2 स्पेसिफिक नंबर्स को रन किया इन द फिक्स लाइन नेटवर्क एंड इन द मोबाइल नेटवर्क. ये जोंग का नंबर है, ये टेलीनॉर का नंबर है.
ہم نے پوری کوشش کی, یہ رپورٹس ہمیں ملی ہیں, سرور نے جنریٹ کی ہیں. اور اگر ایک کمیونیکیشن بھی, ایک بھی ڈیٹا پیکٹ ان دنوں کا آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اس تاریخ کو ان دو نمبرز کے درمیان کمیونیکیشن ہوئی تھی, تو پھر اونس شفٹ کر جائے گا پروسیکیوشن پہ واپس کہ یہ کیوں ہوئی. ٹھیک ہے, اور یہ خاتون جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مدعی کے ساتھ, جو یہ دوسرا کیس تھا جو کہ شراز فاروقی نے کیا تھا, اس میں اس کا, تو یہ نمبر کہاں سے بیچ میں آ رہا, یہ چیز دیکھنی تھی سردار صاحب. اٹس ناٹ اے رینڈم ایکسرسائز ٹو بی کیریڈ آؤٹ. ایک وہ خود کہہ رہے کہ جی مجھے واٹس ایپ کال کرتی تھی, صرف یہ دیکھنا تھا کہ کیا واقعی اس کا کمیونیکیشن پچھلے 4-5-6 دن میں اس کے ساتھ تھی کہ نہیں. پھر اگلی چیز کیا دیکھنی تھی, وہ جو ڈیلیٹ ہو گئے میسیجز فیس بک کے اوپر, بہت سارے کمپلیننٹس کی ٹریفک دیکھنی تھی. صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ کمپلیننٹس جو ہیں یہ جس تاریخ کو ایف آئی آر کی اس سے کتنا عرصہ پہلے سے یہ اس میں کمیونیکیشن کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر بیٹھ کے مدعی سے پوچھنا تھا کہ جناب کہ آپ کیا کمیونیکیشن کر رہے تھے اتنی, آپ اس میں آئے تو آپ نے پہلے دن ہی اس کو چھوڑ کے کیوں نہیں شکایت لگا دی. ٹھیک ہے, آپ پورا ہفتہ 10 دن کس چیز کا انتظار کرتے رہے. وہاں سے ان پیرل ایف آئی اے نے یہ دیکھنا تھا کہ اس فیس بک کے اوپر اس کا ریکارڈ دیکھنے کے یہ پکچر, وہ تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکچر کس تاریخ کو اپلوڈ ہوئی. ٹھیک ہے, تو کیا مدعی اس سے پہلے سے اس کا ممبر تھا, اسی دن بنا, اس کے ایک دن بعد بنا, اگر 1 دن یا 2 دن بعد بنا وہ کلیئر ہو جاتا ہے. یہ اس طرف ایف آئی اے کی ان چیزوں کے بارے میں ایف آئی اے نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے ضروری نہیں سمجھا یہ بات. تو میں نے اس لیے ان کو بلایا تھا. چلے پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ آپ کے پاس وہ ٹپیکل واٹس ایپ کالز کی سی ڈی آرس نہیں ہوئے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 آپ نے کہا کہ ہم جو لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سی ڈی آرس کا ڈیٹا بھی جو رکھنا ہوتا ہے واٹس ایپ کا, یہ بھی 1 سال کے لیے رکھنا ہے. پھر آپ کیا Not the WhatsApp, it's the دوسری بات یہ بھی دیکھنی ہے نا جی کہ آپ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ ان 2 نمبرز کے درمیان کانورسیشن صرف واٹس ایپ کی ہوئی ہے. It may be possible that at some point in time these 2 numbers would have communicated on your regular network also. So why would the CDRs for that not be looked at by the investigation officer? وہ 3-4 مہینے کی کانورسیشن ہے, کہتے ہیں جی میری اس لڑکی سے 6 مہینے پہلے سے دوستی ہے. رائٹ, تو نہیں دیکھا, کچھ بھی نہیں دیکھا. اور صرف مدعی کا فون اٹھاتے ہیں, اس کے اندر 5 تصویریں نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ ٹھیک ہے. He categorically says that the week leading up to his arrest, he was not just called by Iman from the Spanish number, he was also in touch with Shiraz, who was calling him from his number. Why? Shiraz is the complainant in the case. Why? What has he got to do with Nick Mohammed? Exactly, my lord. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایپ ہے, وہ جو ٹرو کالر آئیڈینٹی ہوتی ہے, تو انون نمبر آ رہا تھا اور اوپر لکھا رہا تھا شراز فاروقی. He was repeatedly calling him before his arrest. On regular GSM number? No, my lord, on WhatsApp. Also on GSM, because وہ ٹرو کالر آئیڈینٹی اس کے بتا دی تھی, اور وہ نمبر بھی ہے, وہ انہوں نے سیز کرایا نمبر, بٹ انویسٹیگیشن جو میں لایا ہوں فورینسک کا, جو انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا اس چیز کو. شراز صاحب کورٹ پہ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی شراز صاحب کو بلا لیتے ہیں. شراز صاحب کچھ لکھائیں گے. شراز صاحب جی سر, محمد کہتا ہے کہ آپ اس کی گرفتاری سے 1 ہفتہ پہلے اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے, آپ اس کا نہیں سر, سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. کافی ساری چیزیں جو کورٹ کے سامنے بھی آنی ہیں. یہ کب گرفتار ہوا تھا جی؟ میں ایک مینوٹ, یہ ان کا نمبر ہے 0336536240, جو ان کے فورینسک میں بھی آ رہا ہے. اور یہ نیک محمد الیج کرتا ہے, اس نے مجھے اس پچھلی ہیئرنگ کے بعد سے اب تک بتایا ہے کہ اس نمبر سے بھی مجھے کالز آ رہی تھیں. مینوٹ 0336
536824 یہ کون سی نیٹ ورک کی کون سی کمپنی کا ہے؟ پیرنٹ یو فون یو فون کا ہے. یو فون نمبر لکھیے جناب 0336 نمبر نوٹ کر لیجیے پلیز. بتائیے 0336 0336 5368 240. اور 5368. نیک محمد کا نمبر کیا تھا؟ My lord, یہ آپ ان کو آپ ان کو دیجیے گا چکر صاحب. جی مالک. آپ جس ٹیلی کام کمپنی کا نیک محمد My lord, یہ مل گیا 0301 269988. یہ کس کا ہے؟ نیک محمد. اچھا جی. اور یہ گرفتار کس تاریخ کو ہوا ہے؟ جی my lord. کس تاریخ کو؟ My lord, یہ ہوا ہے 13/12/2023 کو my lord arrest ہوا ہے. 13 دسمبر 2023. ایک سال سے پہلے میں نے ڈیٹا ہی نہیں رکھا. بٹ نیک محمد کے مطابق جو انہوں نے بات کی میرے سے کچھ دن پہلے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اسپیسیفکلی آیو صاحب کو لکھوائی کہ پلیز آپ شراز کا نمبر اور یہ اسپینش نمبر میرے فون میں چیک کریں، میرے کال لاگز میں موجود ہے. اچھا آپ یہ تو مجھے چیک کر کے بتا سکتے ہیں نا کہ یہ جو نمبر ہے یہ شراز احمد فاروقی کا نام پہ ہے یہ نمبر ایٹ دا. پھر یہ جو ڈیٹ انہوں نے بتائی ہے اس کے اریسٹ کی 13/12/23 میں. ہاں اس سے ایک مہینہ پہلے کا اپنا نیٹ ورک دیکھ کے جو بھی آپ کو کال ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، ایک تو یہ آپ چیک کر کے بتائیں گے کیا شراز کا نمبر اس کے نام پہ تھا کہ نہیں، یہ کس کے نام پہ تھا یہ بھی بتائیں گے نمبر 1. اور اس کی ڈیٹیلز لے کے آئیں گے جس کے نام پہ بھی تھا یہ. my lord, یہ سم شراز احمد فاروقی صاحب نے نہ سیز کرائی ہے اور نہ فورینزک کے لیے گئی. نیک محمد کی تو ہوئی تھی. آپ اس کو پورا ایک ہفتے کا ایک مہینے کا ریکارڈ دیں گے، یہ اس نمبر پہ بتائیں گے کہ کس کے نام پہ ہے، جس کے نام پہ ہے، یہ کب تک ایکٹیو رہا ہے. اور اس نمبر کی اگر آپ کو if it is possible for you to search for any WhatsApp activity in your network center, any in the period within 1 week before his arrest. See whatever information you can get, any time, date, stamp, any packets exchanged with this. دیکھیں نا یہاں پہ تو ان کا آئی پی ایڈریس ہوئے گا، ان کی نیک محمد کی ڈیوائس کا، وہ آپ کو زونگ بتا سکے گی، تو وہ بھی تو بار بار چینج ہو رہا ہے. You see, timing in digital evidence is so critical. You know, the investigation agency has to move very fast on this. Lordship, they use the concept of TTL, time to life. So even on their own servers, unless and until there is a request from an LERT, law enforcement response team, and they find what particular number to be an entrusted one, they start monitoring that number and retaining data in their own servers from that day onwards. With respect to the data which has been collected within the server, it automatically starts it's because obviously it's encrypted, it keeps deleting immediately because on a lively basis. So in order for them to even retain data, the enforcement agency has to reach out. They have to consider, and then what it happens onwards. So it is impossible for me to believe that data traffic doesn't leave footprints. Lordship, I want to assist on this matter. And نہیں دیکھیے نا، کوشچن یہ ہے کہ you would need to, you have engineers who run this network on the other side. You will have to have an engineer to counter their views standing on this side, right? Neither you nor I are engineers, telecom engineers. تو تھیوریٹیکلی اور اس طرح سے ٹھیک ہے آپ کا وہ ہیش ٹیگ اور میٹا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، بٹ ہاؤ از اٹ یوزیبل فار اینی ڈیزائرڈ اینڈ، وہ آپ کو ایک انجینئر ہی بتا سکتے ہیں. لارڈشپ اس میں دو چیزیں، ایک یہ کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے اس کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ٹریک کرنا، یہ ایک چیز ہے. ایسا نہیں ہے، وہ پاسبل بالکل ہے، وہ ہماری ریسرچ میں بھی ہے. اب ایک چیز ہے کہ کیا ان کے پاس وہ میکینزم ہے کہ نہیں اس کو ٹریک کرنے کا، دیٹ از اندر تھنگ. اینڈ ایز پر دیئر سبمیشنز دے ڈونٹ ہیو دیٹ پرٹیکولر میکینزم. بٹ ایٹ دا سیم اینڈ یہاں پہ یہ چیز ہے کہ دیر از پی ٹی اے
there are other agencies too. تو کسی کے پاس تو یہ ہوگا system to track this mechanism. Sirf, I think as far as I know, only ISI has it. No one else has it. And that too is reportedly an Israeli software. And that too a previous version. Ms. Muzari told us that. لارڈشپ ایک اور اس میں ہے کہ میٹا ڈیٹا واٹس ایپ کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے. So in that case, one has to contact WhatsApp legal team. Yes. And I think NCCI would have done well in the past when they started seeing a spike in these blasphemy cases to contact them and say that we need this information in order to understand this pattern if it existed. So I think usme to WhatsApp will not have a problem in only not the contents but communicating the timing and the numbers which were communicating with لارڈشپ دیا ہوا ہے. دیر آر کیس ایگزامپلس, کیس اسٹڈیز ہے جس میں آلریڈی واٹس ایپ نے ڈیٹا پرووائڈ کیا ڈفرینٹ جوریسڈکشنز میں, بٹ واٹس ایپ واز نیور کمیونیکیٹڈ. یہ پھر کمیشن منگوا سکے گا نا, یہ تو پھر کمیشن منگوا سکتا ہے. میں آئی کانٹ گیٹ انٹو دیٹ ایکسرسائز. لیکن یہ دوسری طرف سے بات آئی تھی, آیوش صاحب نے کہا تھا کہ ہم لکھتے ہیں وہ نہیں دیتے, بٹ کراس پہ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لکھا, میں نے ضروری نہیں سمجھا میٹا کو لکھا. یہ بھی کمیشن دیکھے گا کہ کتنی دفعہ انہوں نے لکھا, کتنی ایف آئی آرز میں ان کو لکھنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں لکھا. پھر وہ آگے بتائیں گے کہ جی ہم نے کیوں نہیں لکھا اس کیس میں, فلاں میں لکھا, اس میں کیوں نہیں لکھا. سردار صاحب, وی آر ایٹ دا کسپ آف a new age, جو کہ باہر تو بہت پہلے آ چکی ہے, where we must as a society start realizing that we cannot continue to play with people's lives in a digital world on the basis of investigative techniques and practices developed for physical evidence. We can't do that anymore. Are we geared for that? Everything as we are moving forward is moving into the digital space. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. Our agencies should also be equipped with specialists who are actually, and as my lord has rightly pointed out, with people who can actually deal with it on a time-to-time basis, because اگر وہ وقت گزر گیا تو پھر تو مشکل ہو جائے گا اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے, ڈاٹا کو کریکٹ کرنا. اگر اسی وقت ہو جائے تو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. Yes, the digital evidence, the moment you receive an FIR from some, ایک شخص کا استغاثہ آیا, FIR درج کرنے سے پہلے NCCI should have simply quietly started monitoring. چپ چاپ کر کے ان کا کام کیا ہے, اسی وقت پرانے طریقوں سے کیس درج کیا, جا کے بندے کو اٹھا کے اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیا. جبکہ ان کو کوائٹلی اس کو پھر ٹریک کرنا چاہیے تھا پورا ایک ہفتہ کہ اس پہ ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے, کون کون سا. 7 نمبر 8 نمبر تو ان میں سے ایک انہوں نے گرفتار کیا, باقی 6 کو کیوں نہیں کیا کہتے نہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. The activity monitoring and intelligence gathering is the most important thing. کچھ نہیں کر سکتا تھا, اسکرین شاٹس لے کے اس ایکٹیویٹی کے خود آ کے اوتھ پہ بیان دیتا تھا عدالت میں کہ جی ہاں میں نے اسکرین شاٹ لی, اس کی اور ویلیو ہوتی. So I think we leave this technical part at this. I'll say a few words about it unless on the next day. It's next day ہم اس کو ریپ اپ کب کریں گے کام سے. This is کدھر ہے جانسن, یہ ختم بھی ہوئے گا کیس کے نہیں ہوئے گا. سر تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ اس کو تشریف رکھیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. لیکن ایک سردار صاحب, ایک تو کورٹ کی پوزیشن ہے نا, آئی وانٹ یو ٹو ہیو another conference with your clients and tell them that the judge is not accepting this fact that their networks are completely dumb to the what I still call signaling data associated with IP traffic. It's not possible. Okay. So اگر اس پہ کوئی اور اسسٹنس دے سکتے ہیں کہ اس حد تک ہمارا نیٹورک بتا سکتا ہے تو دیٹ بی ویلکم. ہاں, اور یہ انفارمیشن تو آپ کل دے سکتے ہیں, آپ نے بھی دینی ہے دونوں اینڈ سے. What does this report say? Lordship, everything which has been assisted from the technical expert and plus about the number at CD number 3. About the number which is at CD number 3 in the order. Yeah, what does it say about this number?
Lordship, his number 0342139846. This is registered on the network of Telenor, and it's in the یہ name مائک of میں بولیں, Nasreen. مائک میں بول رہا ہوں. And this is in the name of Nasreen. And as per data, she is resident of Bonaire. So regarding this aspect, نہیں یہ تو راؤ صاحب کو Yes, Lordship. انہوں نے مانا تھا کہ میرے پاس ہے. yes, Lordship. اور ایف آئی اے نے ابھی تک نہیں بتایا کہ بنیر کی ایک نسرین جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نام پہ یہ فون رجسٹرڈ ہے, وہ راؤ صاحب کے ہاتھ پہ کیسے آ گیا, اس کا جواب کہیں کسی کے پاس نہیں. راؤ صاحب یہ نمبر کیسے یوز کر رہے تھے, ان کو کیوں ملا, تو یہ سوال ہے. Lordship, and to this extent, and also to the extent that CMOs can retain only the data for 1 year only, to this extent I have prepared this report کیا from the Telenor, the data retention period for the regular numbers. وہ تو 1 سال ہے نا. Yes, Lordship, تو یہ under the یہ license. تو وہ اس سے پرانی ہے, انڈر دا لائسنس ہے, لیکن آؤٹ سائڈ دا لائسنس آپ کتنا کرتے ہیں. We'll have a sitting, inshallah. Sorry? See, we'll have a sitting, my lord, as my lord. پلیز ڈو اے چیک ان. Yes, Lordship. آپ یہ رپورٹ جتنی رپورٹس ہیں دے دیجیے. Lordship. لارڈشپ لاسٹ ڈیٹ پہ جناب نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے سلمان صاحب کو حکم دیا تھا کہ جو 119/22 میں انہوں نے فورینزک کی تھی مدعی کی, وہ اس کی رپورٹ سبمٹ کروائیں. میں نے آپ سے کہا نا, میرے جتنی ڈائریکشنز ابھی تک پاس کیے ہیں ٹھیک ہے, جن کی آپ کے خیال میں ابھی تک کمپلائنس نہیں ہوئی ہے, وہ ایک لسٹ بنا کے مجھے دیں گے. اوکے لارڈشپ. اگلی تاریخ کے اوپر تو سب سے شور سر, تھینک یو ویری ہے ہی نہیں, سلمان ہے ہی نہیں کورٹ میں. مچ. اچھا مجھے نظر نہیں آیا. سلمان صاحب کیا بنا؟ کس ایف آئی آر کے کہہ رہے ہیں 119 کا تو مجھے کبھی بھی نہیں کہا گیا, نیور. لاسٹ ڈیٹ پہ اس میں وہ 6-7 واٹس ایپ. جی سر, سر وہ تو 135 میں آپ نے پوچھا تھا, جس میں اسپین والا نمبر تھا سر, اور ایک اور نمبر تھا سر. وہ نمبر جو میرے خیال میں شیراز فاروقی نے درخواست دی تھی, جس میں 7 یا 8 واٹس ایپ نمبر تھے, اس میں سے ایک ہی گرفت میرے خیال میں نیک محمد والا ہی کیس. نیک محمد 135 اس کے لیے میں لایا ہوں, آپ نے کہا اینڈ میں کر دوں اسسٹ, تو وہ 135 کے لیے کہہ رہے ہیں سلمان صاحب. یہ 119 کی بات کر رہے تھے ابھی. یہ سر 119 کا بھی ذکر ہوا تھا سر. 135 میں میں نے پتہ کروا لیا, 2 بندے اور گرفتار ہو چکے ہیں لاہور میں. اس سیج میں جو 8 بندے تھے, ان میں سے ٹوٹل 3 بندے گرفتار ہو چکے ہیں, انکلوڈنگ نیک محمد. ٹوٹل 8 تھے, 3 ہو چکے ہیں. تو وہ باقی بھی یوزرز تھے اس کے. جی سر, کیونکہ سر سورسز ہیں نا, کچھ میں ڈپلوائے کر رہا ہوں, کچھ اسلام آباد کی ٹیم ہے, پشاور ہے, لاہور سے جنہوں نے کیے تھے آئیو نے, ان کے 2 بندے اور گرفتار ہو گئے ہیں. ایک عبد الشکور نام ہے اور ایک کا پتہ نہیں حافظ. کب گرفتار ہوئے سر 23 میں 23 کے اینڈ کے, اور کچھ ایک 24. بٹ وہ یہاں تو ٹرائل میں نہیں ہے مائی لارڈ, ٹرائل تو صرف نیک محمد کا ہو رہا ہے. سر ٹرائل تو اس کا لاہور میں ہوگا, جہاں گرفتار ہوگا اسی کورٹ میں. آپ کی ایف آئی آر کمپلینٹ کا نمبر وہی سر, اسی نمبر کی کمپلینٹ. سر کمپلیننٹ کا جو نمبر ہے واٹس ایپ کا, کسی اور نے, قرآن بورڈ والوں نے وہاں بھی اسی نمبر کی درخواست دی ہوئی تھی, کیونکہ وہ بلاسفیمی جس گروپ پہ کر رہے تھے, ملٹیپل پیپل کین ویو اٹ, تو کسی اور بندے نے وہاں درخواست دی ہوئی تھی, وہاں یہ 2 بندے اریسٹ ہو چکے. اب اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کی باقی ڈیٹیلز بھی منگوا لیتا ہوں کہ کس ایف آئی آر میں. ڈفرینٹ ایف آئی آر. جی سر, ڈفرینٹ ایف آئی آر ہے. لیکن آپ نے اس ایف آئی آر میں صرف ایک نمبر کو انویسٹیگیٹ کیا, باقیوں پہ کیا کیا؟ سر باقیوں کی ساری سی ڈی آرز لی تھی, 2 بندے جاپان کے نکل آئے تھے, ان کی وہ یہاں تھے نہیں, ان کی ساری چیزیں لی تھی, کیونکہ میں نے میرے سے پہلے کی یہ کمپلینٹ تھی 2022 کی. اس ٹائم کے اوپر جب انہوں نے ساری اس کی سی ڈی آر سبسکرائبر انفارمیشن منگوائی تھی, تو ان میں سے 2 بندے جو تھے وہ باہر تھے, جو میں نے فائل پڑھی ہے پوری. اس کے بعد 2 بندوں کا جب میں نے پتہ کرایا تو انہوں نے کہا ان میں سے جو 2 بندے ہیں وہ لاہور میں گرفتار ہو چکے ہیں. اب میں باقی سرکل سے بھی پوچھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس میں اور بھی بندے انہی واٹس ایپ کے اگینسٹ وہ ہو چکے ہوں گرفتار. مائی لارڈ یہ کمپلیٹ چلان جمع کرا چکے ہیں, تو یہ جاپان والی کہانی یہ کیسے اپنے چلان میں لکھتے ہیں کہ ملزمان نامزد ہیں لیکن وہ جاپان میں ہیں یا ان کا سم نہیں ہے؟ یہ تو کمپلیٹ چلان جمع کرا چکے ہیں, سنگل بندے کا ٹرائل ہو رہا ہے. آج ایک ڈفرینٹ ایف آئی آر کا لاہور میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہیں. سر یہ آپ نے میرے سے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ میرا اس والی چیز کا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ لاہور میں یا اسی نمبر کی پشاور میں کوئی درخواست دے چکا ہے؟
مجھے تو نہیں پتا یہ ہوگا پتہ کیسے لگ گیا کہ نیک محمد جو ہے وہ کوئٹہ سے لاہور میں آیا ہوا؟ سر وہ تو خود آیا ہے, وہ خود جا کے پیش ہوا ہے ہاں لاہور میں, تو خود آیا, مجھے تو نہیں پتا تھا. آپ اس کے بھتیجے کو اٹھا کے لے گئے. مائی لارڈ نیک محمد کے یہ آپ مطابق نے کس قانون کے تحت کیا تھا کہ کسی ملزم ایک ہے اور آپ اس کے بھتیجے کو اٹھا سر کے جیل میں بٹھائے رکھیں؟ سر میں نے نہیں اٹھایا تھا, وہ بھی لاہور میں ہی گیا تھا. مائی لارڈ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں, جو چیز لاہور میں ہے وہ جائز ہے. وہ لاہور والی ٹیم کو پتا ہوگا, اٹس ناٹ انڈر مائی تھنگ. نیک محمد کے مطابق 3 نمبر اس کی گرفتاری سے پہلے اس سے رابطے میں تھے. ایک اسپینش نمبر ایمان کومل اسماعیل کا, ایک شیراز احمد فاروقی کا, اور ایک نوید اسلم جو ایف آئی اے میں آئی گیس ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کا. یہ وہ سٹیج ہے جس وقت وہ اس سے رابطہ کر رہے تھے بھانجے سے بھی اور اس سے بھی, جب سبسکرائبر انفارمیشن بھی نہیں تھی ایف آئی اے کے پاس کہ یہ نمبر کس کا ہے. اس وقت وہ اسے کوئٹہ سے بلا رہے تھے ادھر, اور وہ خود چل کے آیا, اور یہ چلان میں لکھ بھی نہیں رہے کہ یہ ایف آئی اے لاہور میں گیا اور ہم وہاں سے لے کے آئے. یہ کہتے ہیں ہم نے ریڈ کیا لاہور میں. یہ چلان ان کا چلان ہے, ان کا چلان آپ یہ ساری باتیں لاہور میں لکھی ہوئی ہیں, یہ ساری باتیں چلان میں بھی ہیں, یہ ساری باتیں چلان میں بھی ہیں. یہ پھر اگین مس گائیڈ ہو رہا ہے, اور یہ ساری باتیں میری ضمنیوں میں بھی آپ کہتے ہیں تو میں ابھی آپ کو ضمنیاں بھی دکھا دیتا ہوں, کیونکہ وہ ان کو تو میں ضمنیاں نہیں پڑھا سکتا. کیا بات ہے کہ سر یہ جو بات کی کہ لاہور میں آیا, کیسے میں نے لاہور کے انچارج سے پرمیشن لی, کیسے میں نے اپنی ٹیم بھیجی. جی سر, سر جی سر, جب اس نے آپ کو اپنا ورژن دیا, جی سر, میرے ساتھ یہ 3 لوگ ان کمیونیکیشن ہے جس میں ایک شیراز احمد فاروقی بھی ہے. جی سر, نہیں سر اس نے یہ ورژن مجھے نہیں دیا. He never mentioned that. آپ کے پہلے آپ نے انویسٹیگیشن شروع کی, آپ کو ٹرانسفر ہوئی؟ سر یہ جب آیا تھا تو اس کی انیشل بیان میں نے لیے تھے, میں نے اس ٹائم پہ میں آ چکا تھا 23 میں, کہ 23 میں ریسٹ ہوا. آپ کو اس وقت ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی سر اس نے صرف شیراز احمد فاروقی میرے ساتھ رابطے میں؟ نو سر, نیور نیور. اسپینش نمبر کا تو انہوں نے چلان میں لکھ دیا اس کا بیان, تو سر جو سچ تھا میں نے لکھ دیا نا, میں تو نہیں چھپا رہا کچھ, میں تو کچھ نہیں چھپا رہا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ایم بینگ اگین سبجیکٹڈ ٹو سو مینی تھنگس. جب میں جو چیز اگر میں نے چھپانی ہوتی آئی کوڈ ہیو ٹیکن اٹ آؤٹ. تو سر اس کا تو میرے پاس ثبوت ہے تو میں کر رہا ہوں نا. میرا اس سے کوئی پرسنل گرج تو نہیں ہے ان بندوں کے ساتھ. سر سر it is not you under the spotlight right now. Sir. It is the investigative methods of FIA which are under the spotlight. Sir. So مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسپینش نمبر کے بارے میں آپ نے لکھ دیا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے اس نمبر اس نے مجھے بتایا تھا. جی سر. اس وقت آپ کو اور آپ کے کولیگس کو یہ پتا تھا کہ اسپینش نمبر اور کیسز میں بھی انوالو ہے؟ سر جو اسپینش نمبر اس نے کہا تھا ہی ڈڈنٹ ریمبر, اس نے مجھے صرف یہ کہا اسپینش نمبر. جی سر اس کے فون میں چیک کیا گیا تھا تو کوئی چیٹ نہیں تھی اسپینش نمبر کے ساتھ. سائبر کرائم سیل میں آپ کتنے آفیسرز تھے آپ کی اسٹینڈنگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر؟ سر وہ تو صرف میں اور ایک بندہ اور تھا, صرف 2 لوگ تھے. تو آپ کبھی ایک دوسرے سے چائے کافی پہ یا لنچ میں نہیں ملتے تھے اور یہ کیسز نہیں ڈسکس کرتے تھے جو کہ اصل میں آپ کا کیا کام تھا کہ بھئی 3-4 FIR ایسی ہو چکی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک اسپینش نمبر ہے, جس ایک لڑکی ہے جو ہمارے سے رابطے میں ہے. آپ نے اس نمبر کے پیچھے جانے کا کیا ایفرٹ کیا؟ نہیں سر وہ میرے آفس میں تو صرف میں ہی انچارج تھا, اکیلا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, ایک اسلام آباد والے تھے اور ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی. اسپینش نمبر کو کے پیچھے آپ نے کیا ایفرٹس کیے ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ نمبر کیسے اس پکچر میں آ گیا؟ سر میں نے اس سے پوچھا, اس کا فون چیک کیا, بٹ اس میں اسپینش نمبر کے ساتھ کوئی چیٹ نہیں نکلی. آئی آسکڈ ہم اگین, اور میں نے ضمنی میں ذکر بھی کیا کہ اس نے اسپینش نمبر کا کہا ہے. تو میں نے وہ اس کا جو پورا نیریٹو تھا وہ میں نے لیا اور وہ میں نے پورا اس کی وہ بات چلان میں بھی ایز سچ وہ کر دی کہ ہو سکتا ہے بعد میں فورینزک میں نکل آئے, کیونکہ جب میں چلان پہلا بنا رہا تھا انٹرم اس ٹائم پہ فورینزک رپورٹ نہیں آئی تھی. پھر دوبارہ جب میں نے فورینزک کروائی تو اس کے اندر سے جو چیزیں نکلی میں نے کہا اس دفعہ آ جائے گی. اس دفعہ بھی اسپینش نمبر نہیں آیا, کیونکہ ایک دفعہ پہلے ایک کیس تھا جس میں اسپینش نمبر نکلا تھا, تو اس کا میں نے فورینزک میں وہ اسپینش نمبر لگایا تھا. وہ بھی ایک پنڈی کا ہی کیس ہے, اس میں اسپینش نمبر نکل آیا تھا اس کے فون سے, تو اس میں نے لگا دیا. جس میں نہیں آیا تو میں خود تو اپنی طرف سے نہیں لگاؤں گا. باتیں آپ نے جو پوچھا کہ کیا ان کو علم تھا اسپینش نمبر کا, نہیں, یہ اس کیس کے IO تھے جس میں راؤ عبدالرحیم نے درخواست دی تھی اور کہا تھا 73/22 میں کہ یہ میرا اسپینش نمبر ہے, اس سے مجھے بلاسفیمس کانٹینٹ آ رہا ہے.
وہ اس میں یہ آئیو تھے, انہوں نے وہ پروسیس کیے ڈاکیومنٹ سارے, ان کو پتہ ہے کہ وہ نمبر عبد الرحیم اون کرتا ہے ان ہز کمپلینٹ. اور اس کے علاوہ جو یہ بات کریں اسپینش نمبر کی, تو یہ مائی لاڈ ان کا اسکوپ ہے, ان کا اسکوپ ہے جو انہوں نے جب انہوں نے ملزم کا کیا تو انہوں نے اسکوپ میں لکھا فلیگ لیٹر اے میں کہ اٹ از ریکویسٹڈ دیٹ آل سیز اکوپمنٹ میں کائنڈلی بی اینالائزڈ ان لائٹ آف فالوئنگ سچویشن کی ورڈس, all objectionable pictures, videos sent shared from social media accounts related to blasphemy, other hidden folders where data related to blasphemy might be stored. اور جب یہ مدعی کا کرتے ہیں فورینزک, تو اسی کیس میں مدعی کا اسکوپ لکھ رہے ہیں کہ آپ سرچ کریں blasphemous message on WhatsApp by the alleged mobile numbers, اور اس میں سارے جو کمپلینٹ کے نمبرز ہیں وہ لکھ دیے, نہ مدعی کا لکھا نہ اسپینش نمبر لکھا. اگر یہ لکھ دیتے تو وہ جو کہہ رہا ہے میرے سے لیڈنگ اپ a week leading up to my arrest, شراز, the girl and نوید اسلم سب میرے سے ان ٹچ تھے, وہ ان کے پاس آ جاتا. سر یہ سر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا لکھا ہوا, اب صرف ایک دفعہ پڑھ لیں. میں نے ٹرانسمیشن پاتھ تک کی جو آپ نے بات کی تھی وہ تک لکھی ہوئی ہے. آئی ہیو ہائی لائٹڈ اٹ فار یو. کس نمبر کا ہے یہ؟ سر یہ شراز احمد فاروقی صاحب کی جو وہ تھی, ان کے فون کے بارے میں سر ان کے فون کے بارے میں جو میں لیٹر بھیج رہا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں دیکھیں, اس میں آپ دیکھیں ٹرسٹ. کوئی فون نمبر سر اوکے, میں ایک فائل میں دکھا دوں سر, ایک سیکنڈ میں آپ کو سر دکھا دوں. دیکھیے میں نے اس سے زیادہ اس کو نہیں دیکھنا, بات صرف اتنی سی سامنے آ گئی ہے کہ جب آپ ایکیوزڈ کے فون کی بات کرتے ہیں تو آپ بہت ڈیٹیلڈ ایکسیس کرواتے ہیں, ٹھیک ہے سر. فورینزک جب آپ مدعی کے فون کا کرتے ہیں تو آپ ایکولی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن یا رپورٹ فورینزک نہیں مانگتے, کیونکہ سر انہیرنٹلی ایف آئی اے کے اندر کمپلیننٹ کا کبھی بھی اتنا زیادہ کروایا نہیں جاتا تھا. صرف بلاسفیمی کیسز میں جب ہمیں یہ سسپیشنز ہونی شروع ہوئیں تو یہ کام میں نے شروع کیا, ورنہ اس سے پہلے تو کبھی بھی کسی بھی ایف آئی اے کے کیس میں کمپلیننٹ کی فورینسک نہیں ہوتی, نہ کبھی ہوئی ہے. جب آپ اتنے عرصے سے یہ کیس سن رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں, اب آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہونا چاہیے؟ سر ہونا چاہیے, دونوں طرف سے ہونا چاہیے. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو ان لاسٹ 1 year. اتنا ہی ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے. جی سر. اور جن کیسز میں یہ نہیں ہو پایا, جی سر, اور اب آپ مانتے ہیں کہ ہونا چاہیے, جی سر, ان کیسز میں ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اس بات پہ کہ بھئی وہ کیسز 100% درست نہیں ہوں گے. سر دیٹس واٹ ٹرائل کورٹ سیڈ ٹو ڈیسائیڈ. مان رہے ہیں کہ کمپلیننٹس کے فون کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن اتنی ہونی چاہیے اور ٹرانسمیشن پاتھ کی جیسی ایکیوز کی ہونی چاہیے. سر یہ ہمیں کیوں پتہ لگا جب یہ کیس ایسا سامنے آیا, اس کو اتنے غور سے سنا, آپ بیٹھے ہیں اس پاس, آپ بیٹھے ہیں 6-7 مہینے میں, تو آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی سر جو پروبلی کا دکا گپ شپ میں بات چیت میں وہ نہیں سامنے آتا. آج آپ کنونسڈ ہیں کہ جی یہاں مدعی کے فون کی اتنی ڈیٹیل فورینسک سر. تو مجھے اب یہ بتائیے کہ پچھلے 2-3 سال میں جو 250-300-400 FIR درج ہو چکی ہیں جس میں یہ نہیں ہو سکا, سر 23 سے تو ہم کر رہے ہیں. دس کیسز آف 23. پروسیکیوشن کو جانا چاہیے یا ایکیوز کو جانا چاہیے؟ سر اگین دیٹس ٹرائل کورٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ. آئی ایم ناٹ ایٹ دا لبرٹی ٹو سے اینی تھنگ. پوائنٹ اس میں. تھینک یو. آپ صرف اردو کے تھوڑا سا ارریلیونٹ ہے, لیکن جو انہوں نے سوال کیے میں 2 چیزوں کے صرف جواب دوں سر. پھر ارریلیونٹ بات چھوڑ دینا, آپ اپنے کیس کو فوکس کیے. اس کو میں نے ریپ اپ بھی کرنا ہے سر. جو چالان کی حد تک صرف یہ بات کر رہے ہیں, جو چالان کی حد تک بات کر رہے ہیں, چالان کبھی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے سر. چالان تو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. آپ ایک کیس میں 100 مرتبہ چالان جمع کروا دیں, چالان صرف جس ملزم کی حد تک جمع ہوتا ہے اس ملزم کی حد تک اس کو انکمپلیٹ یا کمپلیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو ملزم گرفتاری نہیں ہوتا اس کا چالان کسی. سوری, دس از ناٹ دا کریکٹ اسٹیٹمنٹ. ایک انکمپلیٹ چالان ہوتا ہے, ایک کمپلیٹ چالان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قانون کہتا ہے کہ کمپلیٹ چالان پہ آپ چلیں گے انلیس انویسٹیگیشن ایجنسی کوئی نئی ایسی بات لے کے آئے جس کے تصدیق اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ اس نے کوئی قطعہ چالان یا امپروو بات بتانی.
آپ اس کو اور طرح سے نہیں میں ہر چلان ہمیشہ سے انکمپلیٹ نہیں سر ٹو دی ایکسٹینٹ آف اریسٹ آف ایکیوزڈ کہہ رہا ہوں سر. جو ملزم گرفتاری نہیں ہوا سر اس کی حد تک تو چلان جمع ہی نہیں ہو سکتا سر. میں سر میں ایک چیز ہے there is a lot of discussion in this case in which I will جو کہ کورٹ میں ہوئی ہے جن کے بارے میں I am not going to write anything because it is not my job. I would be going beyond my scope as sitting in big jurisdiction. I concede 100% concede this sir. I will only hint at them کہ جی یہ باتیں briefly ہوئی ہیں جو دیکھی جانی چاہیے تھیں کہ دیکھی جانی چاہیے, لیکن میں اس کے اوپر اپنی فائنڈنگ نہیں دے سکتا ایز اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اس لیے آپ just don't try to they're not supposed to prove anything. You're not supposed to disprove anything as if it were a trial. Exactly madam. Which is on a balance of probabilities is how we will move forward. یہ سوچتے ہوئے اپنی سبمیشن میں صرف میں اسی چیز پہ اسٹک ہوں جو جناب نے پہلے دن مجھے کہا تھا فیکچوئل کنٹروورسی, اینڈ ناؤ آئی ایم جسٹ کمنگ ٹورڈز FIR نمبر 52/24 which is the most disputed FIR sir. 52/24 sir. So I will with due permission my lord I will start with each accused one by one sir. Firstly this is Tanveer my lord. ایک لمحے کے لیے سر میں نے ایک ود ڈیو رسپیکٹ سر سبجیکٹ ٹو پرمیشن آف یور لارڈشپ میں نے ایک USB پرووائڈ کی ہے. USB میں ایک شارٹ سا کلپ ہے although that is the proceeding of this case before this honorable court, اور اگر یہ وہ چلانا چاہیں یا میں زبانی جناب کو سبمیشن کر لوں. یہاں پر ڈیورنگ دا کورس آف آرگومنٹس مسٹر چٹھا واز آرگیوئنگ یور لارڈشپ آسکڈ اے کوسچن کہ یہ جو FIR نمبر 52 ہے اس کے بندے کہاں سے گرفتار ہوئے. All of the sudden تمبولی صاحب jumped in onto the roster. FIR 52 مجھے اس طرح سے نہیں یاد ہی کیا ہے. میں FIR دے دوں سر. یہ لیا والا کیس ہے. جی سر یہ لیا والا یہ وہ کیس ہے سر. FIR 52 یہ سر یہ ریکارڈ ہے اس کا کمپلینٹ ہے نہیں وہ ہو رہا ہے یہ سر کمپلینٹ ہے اور ساتھ اس کے کمپلیننٹ کا ٹیکنیکل انالیسس بھی ہے اس کے اندر سر. یہ کمپلیٹ رپورٹ سر اس میں FIR کمپلینٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر سر. سر ایک آپ نے مجھے پھر کیا دیا ہے سر وہ ایکیوزڈ وائز ایک تو سر یہ تو کمپلیننٹ کا اور FIR ہے سر اس کے اندر کمپلیننٹ کی ٹیکنیکل انالیسس ہے اور FIR ہے سر ریکارڈ آف پروسیکیوشن. اس میں ایکیوزڈ کی حد تک ایک چونکہ 7 ایکیوزڈ ہے نا سر. میں ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ FIR 52 صرف اس لیے بتائی گئی تھی کہ اس کی گرفتاری کیسے وہاں پہ عمل میں لائی گئی ہے. آپ مجھے ایکیوز کا ورژن بتانا سر. میں وہی نہیں ہے ایکیوز کا ورژن نہیں ہے سر. میں صرف وہی اسی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو بات یہاں پر کی گئی وہ اگینسٹ ریکارڈ ہے. ریکارڈ دیکھیں تو ریکارڈ میں ہی تو پرابلم ہے سر. وہ دیکھ لینا سر ریکارڈ اریسٹ کا ہے سر. اریسٹ کا یہ یہاں پر کھڑے ہوئے عدالت میں ضمنی دیکھی ہے جس میں کوئی ٹائم اور کچھ نہیں لکھا ہوا سر. ٹائم مینشن کی نمبر 1. نمبر 2 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اس نے کہا ابھی مجھے مخبر کی اطلاع ملی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ ویڈیو میں وہ کھڑا تھا گیٹ کے اوپر کہ وہ اس میں یہ لکھا ہے ضمنی میں کہ وہ گیٹ کے باہر کھڑا ہے اور اگر جا کے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی سر. اور اس نے گرفتاری جو ہے وہیں سے جا کے گیٹ کے باہر اس کو گرفتار کیا تو وہ لڑکا وہاں 5 گھنٹے کھڑا رہا. اب میں گزارش کر لوں سر تمبولی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا کیا کریں گے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کے سارے بندے اسلام آباد سے گرفتار ہوئے سر. ایٹ دا روسٹم جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی آصف تمبولی صاحب نے کہ یہ 7 کے 7 بندے اسلام آباد سے گرفتار ہوئے ہیں, اس کا کیا کریں گے سر؟ کیونکہ ان کے ورژن کے حساب سے وہ جو 3 لوگ ان کو لے جا کے بٹھا رہے تھے ایک گاڑی میں, وہ گاڑی راؤ صاحب کی تھی. وہ جو 3 اشخاص تھے ان میں ایک شراز بھی تھا یا کون تھا, وہ اس کو وہاں سے گرفتار کر کے اسلام آباد پکڑ کے اسلام آباد لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ FIA کے حوالے کیے. مجھے شارٹلی یہ ان کا سٹانس. مجھے صرف ڈیٹس کی حد تک سمجھے نا سر. دیکھیے سر سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ 13 کو FIR ہوئی اور 13 کو گرفتار ہوا. ان کی انفارمیشن غلط ہے. FIR 12 تاریخ کی ہے. آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ جہاں گرفتاری کے حالات و واقعات اور وقت یہ صرف FIR 52 اس حد تک ہے سر. میں اس میں آتا ہوں نا سر, میں سبمیشن کرتا ہوں سر. دیکھیں آپ اس کو چھوڑ دیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کو جسٹیفائی کریں کہ FIA کا افسر یہاں سے کیسے پہنچ گیا اور وہ لڑکا وہاں 5 گھنٹے وہاں سے باہر کیسے کھڑا رہا. نمبر 1.
نمبر 2 اسی تاریخ کی ویڈیو ہے. اس کی گرفتاری سے پہلے اس کو 3 بندے بازو سے پکڑ کے گاڑی میں بٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سر میرا سوال یہ ہے, بڑا عاجزانہ سا سوال ہے سر. از دس دا اسٹیج فار دیم ٹو آسک اے کوشچن سر؟ یہ اسٹیج ہے سوال پوچھنے کی سر. یہ پہلے کہاں تھے تفتیش کے دوران سر؟ یہ تفتیش کے دوران کہاں تھے؟ ان کے وکلا صاحبان تفتیش کے دوران کہاں تھے؟ ٹرائل میں یہ کہاں تھے سر؟ صاحبان ان کو وکیل ہی نہیں ملتے تھے سر. کیسے؟ وہ تنبولی صاحب کونسل ہے سر ان کے. اب جا کے ہوئے ہیں سر. فرام ڈے ون ہی از ریپرزینٹنگ دیم سر. تاریخ کو مجھے انہوں نے خود کہا ہے, جس تاریخ کو میرے سامنے ایک کیس فائل ہوا اس کے دوسرے دن اس کو میری اپنی عدالت میں اتنا گرم اور ماحول تھا, اتنا ڈسٹریسنگ ماحول تھا. پہلی دفعہ 3.5 سال ایز اے جج میں نے ایکسپیرینس کیا کہ کیا ایگریشن تھی وکیلوں کی اور دوسروں کی بھی. اور میرے منہ سے یہ نکلا تھا کہ یہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں, اگر قیامت کے روز سیرت رسول کی بات کرتے ہیں, اگر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تم اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بے گناہ شخص کی جان بچانے کے لیے تو تم نے کیا کیا؟ بجا کے میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا. تو تنبولی صاحب نے کہا تھا جی میں نے یہ بات سنی ہے, تو پھر میں نے کہا کہ جی میں نے بھی اس کیس میں گھسوں. اس کے بعد انہوں نے بریف ایکسیپٹ کرنے شروع کیے. جان صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ وکیلوں کے لیے بلاسفیمی کا کیس لینا, اور خاص طور پہ اچھے وکیل, ٹھیک ہے, جو کہ جن کی اچھی خاصی پریکٹس ہے, اپنے موت کی آواز دینا ہے اپنے آپ کو, بالکل پاسبل نہیں ہوتا سر. ٹھیک ہے جی. اب یہ جا کے لائرز نے پروبیبلی اس کیس کے بعد بریفس ایکسیپٹ کرنے شروع کیے. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک شخص جو کہ بلاسفیمی کیس میں ایکیوزڈ ہو گیا ہے, he will get top notch legal assistance who will provide him the full assistance from day one, so I don't think where you are coming from. سر آپ کی مجھے بات, آپ ایک ایگزامپل بتا دیں. آپ کی بات یہاں پہ ایمان اور چٹھا والے صاحب جیسے لوگ جو ہے, یہ لوگ جو پبلک سروس میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں زیادہ, they are motivated by that. But which top name in blasphemy case got engaged in other cases legal on day one as counsel? اب میں These people are not short of resources. اب میں چھوٹی سی سبمیشن کروں سر. ان سارے سوالوں کا جواب میری ویڈیو نمبر 3 چلا دیجیے سر, دن آپ کو پتہ چل جائے گا. اس لیے آپ اس بات کو وہاں نہ لے کے جائیں. میں صرف ایک سبمیشن کر رہا ہوں. پٹیشنر نمبر 101 میڈ گیو این انٹرویو. انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اور انٹرویو